نبینا صحابی کے ہاتھوں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، کوئی تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عقیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نبینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لی اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کی محل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نبینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عقیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نبینا تھے۔ اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا، یہ سوالیہ شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی اور آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عقیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اسی کے سینے میں پست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اب یہ مر چکا ہے اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عقیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہوا اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اوے لوگو، سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گیا جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دو شکرانے کے ادا کیے، 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے تھے۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبریل امین پیغمبر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نبینا صحابی عبداللہ بن ابی عقیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عقیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عقیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آگے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عقیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عقیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ سبحان اللہ! بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی
دین کی کچھ عطا فرمائے، آمین۔